امی جان یہ نائلہ کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی، چھت پر بھی نہیں ہے، عمران نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کہا تو زینب بیگم غصے سے بولی، بیٹا مجھے کیا پتا، میں خود انتظار کر رہی ہوں کہ کب میری بہو نظر آئے گی اور مجھے میری صبح کی دوا کے ساتھ چائے ملے گی۔ اتنے میں زینب بیگم کے بڑے بیٹے اور بہو بھی وہاں آ گئے۔ بڑی بہو عشرت ایک بین الاقوامی کمپنی میں مینیجر تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئے کاغذات میز پر پٹکتی اور چلائی، یہ گھر ہے یا کوڑا خانہ؟ امی جان، آپ کی لاڈلی بہو نے آج ہڑتال کر دی ہے کیا؟ میرا لیپ ٹاپ کا تیلا کہاں ہے اور بچوں کا دودھ؟ سب کچھ بکھرا پڑا ہے، مجھے جلدی میٹنگ میں پہنچنا ہے اور یہاں صفائی تک نہیں ہوئی۔ تب چھوٹی بیٹے عمران نے کہا، امی جان اب آپ ہی باورچی خانے میں جا کر ہمارے لیے کچھ بنا دیجیے۔ یہ سن کر زینب بیگم کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں چائے بناؤں گی عمران؟ تجھے یاد ہے آخری بار میں نے باورچی خانے کا رخ کب دیکھا تھا؟ جب سے تیری شادی ہوئی ہے اور نائلہ بہو اس گھر میں آئی ہے تب سے میں نے تو ایک تنکا تھک نہیں اٹھایا، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں اس عمر میں پسینے میں بھیگ کر روٹیاں بیلوں؟ تب تک گھر کے تمام بچے بھی نیچے آ گئے۔ گھر میں شور و غل مچ گیا، کوئی موزے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی صبح کا کھانا مانگ رہا تھا، کوئی چائے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ زینب بیگم کا گھر جو کبھی چھوٹی بہو نائلہ کی محنت سے چمکتا تھا آج ایک ملبے کی ڈھیر جیسا لگ رہا تھا۔ نائلہ کی شادی کو پورے 8 سال ہو چکے تھے۔ جب وہ اس گھر میں پہلی بار آئی تھی تو اس کی آنکھوں میں ڈھیر خواب ہوتے۔ وہ سیالکوٹ کی ایک سیدھی سادی عورت تھی جسے سکھایا گیا تھا کہ سسرالی گھر میں عورت کا اصلی گھر ہوتا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ اس گھر میں بہو نہیں بلکہ ایک مزدور بن کر آئی ہے۔ شروع کے دنوں میں وہ سب کچھ خوشی کرتی۔ زینب بیگم اکثر کہتی، دیکھو بہو، ہماری بڑی بہو عشرت تو نوکری کرتی ہیں، اس لیے اب تمہیں ہی گھر سنبھالنا ہوگا، آخر گھر کی برکت تو تم ہی ہو۔ نائلہ کو اس وقت گھر کی برکت کا لفظ ایک اعزاز لگتا تھا، پر دھیرے دھیرے اسے احساس ہوا کہ یہ لفظ اسے زنجیروں میں جکڑنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ وہ صبح 5 بجے اٹھتی، پورے گھر کی صفائی کرتی، پھر سب کے لیے مختلف پسند کا صبح کا کھانا تیار کرتی۔ وہ بغیر کسی شکایت کے سب کا خیال رکھتی۔ شادی کے 2 سال بعد جب ایک دن اس نے اپنے شوہر سے کہا، عمران کیا ہم گھر میں ایک صفائی والے رکھ سکتے ہیں؟ مجھ سے اکیلے اتنا بڑا گھر نہیں سنبھالتا۔ تو عمران نے اس وقت اپنی چائے کا کپ میز پر پٹکتا اور کہا، نوکرانی تمہیں نوکرانی چاہیے نائلہ، اس لیے کہ تم دن بھر سو سکو؟ ارے میرے بڑے بھائی اور بھابھی باہر جا کر 8 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، تم گھر میں رہ کر صرف کھانا بناتی ہو، اس میں بھی تمہیں موت آتی ہے؟ کم از کم گھر سنبھال کر اپنی افادیت تو ثابت کرو۔ نائلہ بس اس دن سسک کر رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس گھر میں کام کی قدر صرف اس وقت ہے جب وہ پیسے کمائے، پسینے اور تکن کی یہاں کوئی قیمت نہیں تھی۔ زینب بیگم کا رویہ تو اور بھی ظالمانہ تھا۔ ہر شام جب سب کھانا کی میز پر بیٹھتے تو وہ نائلہ کو کسی معمولی غلطی کا پہاڑ بنا دیتی۔ سنو عمران، آج تمہاری بیوی نے دال میں نمک زیادہ ڈال دیا، میں نے اسے 1000 بار سکھایا ہے، پر اس کے دماغ میں تو گوبر بھرا ہوا ہے۔ اس کے باپ نے اکمہر میں ایئر کنڈیشن اور واشنگ مشین تو دے دی نہ، سوچا تھا کہ کم از کم اچھی بیٹی تو دے گا، پر یہ تو وہ بھی نہیں نکلی۔ یہ سن کر پورا خاندان ٹھیکے مار کر ہنسنے لگا۔ نائلہ اس باورچی خانے کے کونے میں کڑی اپنی دوپٹے سے آنسو پونچھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو گرم کھانے کے دھوئیں میں چھپ جاتے۔ جٹھانی عشرت اکثر کہتی، نائلہ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہیں اتنے بڑے گھر میں رہنے کو مل رہا ہے، ورنہ میری بہن کا رشتہ آیا تھا عمران کے لیے جو ایک سافٹ ویئر انجینئر تھی، پر امی جان نے سوچا کہ ایک ان پڑھ بہو ہوگی تو گھر کے کام اچھے سے کرے گی، اب کم از کم وہ کام تو اچھے سے کرو۔ ذلت کا یہ سلسلہ سال در سال بڑھتا ہی رہا۔ نائلہ کا دل روز ٹوٹتا تھا، لیکن وہ پھر اسے سنبھال کر صبح 5 بجے کھڑی ہو جاتی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید ایک دن یہ لوگ ضرور سمجھیں گے جس صاف گھر میں وہ رہتے ہیں، جس گرم کھانے کو وہ مزے لے کر کھاتے ہیں، اس کے پیچھے اس کے کمر کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے۔ پر وہ دن کبھی نہیں آیا۔ گرمیوں میں ان کی باورچی خانے کی بھٹی سے کم نہیں تھی، خاص کر دوپہر کے وقت جب باہر کا درجہ حرارت 45 ڈگری چھو رہا ہوتا۔ ایک دن نائلہ پسینے سے تر بتر چولہے کے سامنے روٹیاں بیل رہی تھی۔ گھر کے تمام مرد اور بڑے بہو دفتر جا چکے تھے۔ گھر میں کل 4 بچے تھے۔ جیٹ کے بچے سلمان نے دروازے کے پاس آ کر رونا شروع کیا، بڑی امی بھوک لگی ہے، دودھ دے دو۔ نائلہ نے فوراً ہاتھ دھوئے اور اسے گود میں اٹھا لیا، ابھی دیتی ہوں بیٹا، بس 2 منٹ رک جا۔ اتنے میں زینب بیگم اپنے ایئر کنڈیشن کمرے سے باہر نکلی، بہو اس بچے کو چپ کرو، میرا سر پھٹ رہا ہے، اور سنو آج شام کو عشرت کی دفتر کے کچھ دوست آ رہے ہیں تو چائے کے ساتھ سموسے اور کچوری گھر میں ہی بنانا، باہر کا تیل نقصان کرتا ہے سب کو۔ نائلہ کے کمر میں صبح سے درد تھا، لیکن اس نے دھیرے سے کہا، امی جی اماں جان۔ شام ہوئی، گھر پھر سے چہل پہل سے بھر گیا۔ نائلہ نے مہمانوں کے لیے گرم گرم ناشتہ
پیش کیا۔ عشرت اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اس کے ایک ساتھی نے پوچھا، اچھا یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے کیا؟ بہت محنتی ہے؟ تو عشرت نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں، یہ عمران کی بیوی ہے نائلہ، بس گھر سنبھالتی ہیں بیچاری، اور کر بھی کیا سکتی ہے، پڑھی لکھی تو ہے نہیں۔ تو ہم سب نے سوچا اسے گھر کے اوم مینیجر بنا دیتے ہیں۔ پورے عال میں کہہ کے گونج اٹھے۔ نائلہ تھال پڑکتے ہوئے پکڑی ہوئی کھڑی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر شرم کی لالی دوڑ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ باورچی خانے میں چلی گئی اور سنک کے پاس کھڑی ہو کر رونے لگی۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ اس کی جٹھیانی عشرت اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ نائلہ نے وہ رات رو رو کر کاٹی۔ اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں چاند کی روشنی میں پورا شہر سو رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کی 8 سال اس گھر کو دی اور بدلے میں اسے صرف تانے ملے۔ اس رات نائلہ نے اپنی ماں کی وہ باتیں یاد کیے، بیٹا صبر و تحمل عورت کی زیور ہے، پر نائلہ نے من ہی من میں جواب دیا، نہیں ماں، اگر صبر و تحمل ذلت کو بڑھاوے تو وہ زیور نہیں، گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ اگلے دن کی صبح ایک اور کڑاوٹ لے کر آئی۔ نائلہ کے والدین اپنی بیٹی سے ملنے آئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گاؤں کا خالص گھی کے لڈو اور نائلہ کے لیے کچھ نئے کپڑے تھے۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، زینب بیگم نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے انہیں غصے سے دیکھا، پر ناک اس طرح سے کوڑی جیسے کمرے میں کوئی بدبو آئی ہو۔ السلام علیکم رشید صاحب۔ نائلہ کے والد انور صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو زینب بیگم بغیر جواب دیے اپنی کتاب پلٹتی ہوئی بولے، بہت جلدی یاد آ گئی اپنے بیٹی کی، یہاں کوئی مسافر خانہ تو کھلا نہیں ہے کہ جب جی چائے بستر اٹھایا کر چلے آؤ، اور یہ کیا لائے ہو، یہاں مت رکھنا، صوفے گندہ ہو جائیں گے۔ نائلہ باورچی خانے سے دوڑتی ہوئی آئی، اپنی اماں کو دیکھتے ہی ان کے گلے لگ کر رو پڑی، آئے میری بچی، بہت کمزور لگ رہی ہو۔ اتنے میں عمران دفتر جانے کے لیے نیچے اترا۔ اس نے اپنے سسرال والوں کو دیکھا لیکن پاؤں چھونا تو دور، ان سے ایک سلام تک نہیں کیا۔ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے نائلہ پر چلا کر کہا، نائلہ میرے ٹفن کہاں ہے؟ ان فضول مہمانوں میں الجھے رہو گے، یہ میرا کام بھی کرو گے، مجھے دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ انور صاحب کا چہرہ اتر گیا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا ہم بس نائلہ کو دیکھنے آئے تھے۔ تو عمران نے طنز کرتے ہوئے کہا، ارے ایسے کیا ہوگا، اسے تو بس بہانے چاہیے کام سے بچنے کے لیے، دن بھر گھر میں پڑی رہتی ہیں، باہر دھوپ میں نکلنا پڑے تو پتہ چلے محنت کیا ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ بھی کم از کم آنے سے پہلے فون تو کر لیا کرتے ہیں، گھر میں پہلے ہی اتنا کام بکھرا پڑا ہے۔ اتنے میں زینب بیگم نے آگ میں گھی ڈالتے ہوئے کہا، ارے رہنے دو عمران، ان کی اخلاق ہی ایسی ہیں، اکمیر کے نام پر تو ایک پوٹی کوڑی تک نہیں دی، اب یہاں مفت کا کھانا کھانے چلے آئے۔ بہو جا باورچی خانے میں ان کے لیے سوکھی روٹی اور پانی والی دال بنا دینا، زیادہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر نائلہ کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنے والد کی آنکھوں میں وہ لاچاری دیکھی جو اس نے پچھلے 8 سالوں میں اپنی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ اس کے والد صاحب نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس کی شادی میں لگا دی تھی، اور پھر بھی آج اپنی ای بیٹی کے گھر میں ایک مجرم کی طرح کھڑے تھے۔ اس دوپہر نائلہ نے اپنے والدین کو کھانا کھلایا اور انہیں بس اسٹینڈ تک چھوڑنے گئی۔ چلتے وقت اس کے والد نے اس کے ہتھیلی میں 500 کا نوٹ رکھا اور کہا، بیٹا اپنا خیال رکھنا، اگر تجھے یہاں تکلیف ہے تو بتا دینا، تیرا باپ ابھی زندہ ہے۔ نائلہ نے وہ نوٹ مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کے آنکھوں کے آنسو اب سوکھ چکے تھے، ان کی جگہ اب ٹھنڈی آگ نے لے لی تھی۔ اس نے بس اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر فیصلہ کیا کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اگلے صبح سورج نکلا لیکن باورچی خانے میں آگ نہیں جلائی گئی۔ صبح کے 6 بج چکے تھے، پر 7 اور پھر 8، پورے گھر میں خاموشی تھی۔ عام طور پر اس وقت تک نائلہ صفائی نپٹا کر صبح کے کھانے کی تیاری میں لگی ہوتی تھی، لیکن آج وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی سب سے اچھی ساڑی پہنی تھی۔ اتنے میں باہر سے زینب بیگم کی چیخ سنائی دی، بہو کہاں مر گئی، چائے کہاں ہے، میرا سر درد سے پٹا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں عمران غصے میں پاؤں پٹکتا ہوا آیا اور کمرے کے دروازے زور سے کھولا۔ نائلہ یہ کیا تماشا ہے، میرا صبح کا کھانا کہاں ہے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور تم یہاں ملکہ بنی بیٹی ہوں۔ نائلہ نے اطمینان سے عمران کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو عمران نے پہلی کبھی نہیں سنی تھی۔ آواز نیچے کرو عمران، چلانا مجھے بھی آتا ہے۔ یہ سن کر عمران حیران رہ گیا، کیا کہا تم نے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی؟ نائلہ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر آل میں آ گئی جہاں پورا خاندان جمع ہو چکا تھا۔ سب اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے کوئی جرم کر رکھا ہو۔ امی جان، نائلہ نے زینب بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، آپ نے کل کہا تھا کہ گھر میں کام ہی کیا ہے، اور عمران تم نے کہا تھا کہ میری ایسی صفائی تک محدود ہے، تو آج میں نے سوچا کہ جب گھر میں کوئی کام ہی نہیں تو میری حیثیت ہی نہیں، تو آج سے میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ اتنے میں بڑی بہو عشرت نے طنز کیا، اوہو ان پڑھ ملکہ ہڑتال پر ہیں، یہ ڈرامہ بند کرو نائلہ، مجھے دفتر جانا ہے، جا کر میری سینڈوچ بنا۔ نائلہ نے عشرت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، بابی جان آپ تو مینیجر ہیں نا، مینجمنٹ تو آپ کو بہت اچھے سے آتا ہے، تو آج گھر کا مینجمنٹ بھی آپ ہی دیکھ
دیکھ لیجئے، ویسے بھی آپ کہتے ہیں نا کہ میں دن بھر یہاں مفت کا روٹیاں توڑتی ہوں، تو آج سے وہ روٹیاں آپ خود توڑ لیجئے۔ زینب بیگم چلائی، زبان سنبھال کر بات کرو بہو، تو اس گھر کے بہو ہے، کام تو کرنا ہوگا۔ یہ سن کر نائلہ نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، سچ میں امی جان، کیا واقعی آپ نے مجھے بہو سمجھا؟ اگر میں بہو ہوتی تو آج میرے والدین کا اس گھر میں ذلت نہیں ہوتی، اگر میں بہو ہوتی تو بیمار ہونے پر مجھے تانا نہیں دوا ملتی۔ آپ نے مجھے نوکرانی بھی نہیں سمجھا، کیونکہ نوکرانی کو تو تنخواہ اور چھٹی دونوں ملتی ہیں۔ آپ نے مجھے ایک مشین سمجھا جو بغیر تیل اور بغیر مرمت کی چلتی رہی۔ اتنے میں عمران آگے بڑھا اور نائلہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ بہت بول لیا تم نے، اب خاموشی باورچی خانہ میں جاؤ ورنہ۔ نائلہ نے اپنا ہاتھ چٹک دیا۔ ورنہ کیا عمران؟ مارو گے مجھے؟ نکال دو گے گھر سے؟ نکال دو۔ ویسے بھی اس گھر میں میرے پاس کھانے کے بچہ ہی کیا ہے، میرا خود اعتمادی تو آپ لوگوں نے پہلے ہی کچل چکے ہوں۔ آج سے اس گھر میں جھاڑو نہیں لگے گی، پہنچا نہیں لگے گا، اور باورچی خانہ میں آگ بھی اس وقت جلے گی جب یہاں رہنے والے ہر انسان اپنی ذمہ داری سمجھے گا۔ پھر اس نے زینب بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، امی جان آج چائے خود بنائیے، شاید تب آپ کو پتہ چلے کہ 150 ڈگری کے چولہے کے سامنے کھڑا ہونا کیسے لگتا ہے۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ نائلہ نے اپنا تھیلا اٹھایا اور بغیر پیچھے دیکھے گھر سے باہر نکل گئی۔ آج اسے کہیں جانا تھا اپنی پہچان ڈھونڈنے۔ نائلہ کے گھر سے نکلتی ہی زینب بیگم نے صوفے پر بیٹھ گئی اور زور سے رونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ اے اللہ، کیسی بہو ہے، ساس کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر چلی گئی۔ عمران دیکھ اپنے زوروں کو آثار، آج تو اس نے میری ناک کاٹ دی۔ عمران غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ امی آپ خاموش ہو جائیے، اسے جانے دیں، 2 گھنٹے میں بھوک لگے گی تو دم دبا کر واپس آئے گی، آخر جائے گی کہاں؟ اس کی باپ کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں۔ لیکن وقت گزرتا رہا، صبح کے 10 بج گئے، دفتر آنے کا وقت نکل چکا تھا۔ بڑا بیٹا اپنے کاغذ ڈھونڈ رہا تھا، عشرت باورچی خانے میں کڑی چائے بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ لائٹر کہاں ہے، چائے کی پتی کا ڈبہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ امی جان، یہ گھر ہے یا بھول بھلیاں؟ بچوں کا دودھ بھی ختم ہو رہا ہے، عشرت جھنجھلا کر چلائی، پر زینب بیگم خاموش بیٹھی رہی۔ ادھر نائلہ شہر کے ایک چھوٹے سے ہنر مرکز میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنی سہیلی سے پتہ کر لیا تھا کہ وہاں کھانا پکانے اور ٹفن سروس کا ایک کورس کرایا جا رہا ہے۔ مرکز کی منتظمیہ نے نائلہ کو دیکھا۔ نائلہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا، مجھے کام سیکھنا ہے، مجھے اپنی پہچان بنانی ہے، نائلہ نے پختگی سے کہا۔ تو منتظمہ نے مسکرائی، سیکھنا تو بہانہ ہے نائلہ، تمہارے ہاتھ کا ذائقہ تو تمہاری سہیلی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ کیا تم ہمارے مرکز کے کینٹین کا انتظام سنبھالو گی؟ ہم تمہیں رہنے کی جگہ اور 15,000 روپے ماہانہ دیں گے۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ اس کی زندگی کی پہلی کمائی ہونے والی تھی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ اس نے اپنے چھوٹے سے موبائل پر ایک پیغام ٹائپ کیا اور عمران کو بھیج دیا، عمران، اب سے میرا پتہ میری پہچان ہوگی، تمہارا سایہ نہیں، گھر سنبھالنا سیکھ لو، کیونکہ اب میں ملکہ بن کر اپنی زندگی گزاروں گی۔ اس دن شام کے 7 بجے پورے گھر میں ایسی بدبو آ رہی تھی جیسے ہفتوں سے صفائی نہ ہوئی ہوں۔ بچے بھوک سے رو رو کر سو چکے تھے۔ عمران دفتر سے تھکا آ رہا لوٹا تو اسے لگا کہ شاید نائلہ لوٹ آئی ہوئی ہوگی اور گرم گرم کھانا میز پر ہوگا، پر وہاں تو خاموشی تھی۔ باورچی خانے میں عشرت اور زینب بیگم کے درمیان جنگ جاری تھی۔ بہو، یہ سبزی جلی ہوئی کیوں ہے اور روٹیاں اتنی کچی؟ زینب بیگم چلائی تو عشرت نے بیلن پٹک دیا۔ امی جان، میں دن بھر دفتر میں کاغذات نپٹاتی ہوں، یہاں آ کر روٹیاں بنانا میرے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ کو اتنی ہی تکلیف ہے تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ آخر آپ بھی تو اس گھر کی عورت ہیں۔ عمران بیچ میں کود پڑا، خاموش رہو تم دونوں، نائلہ کہاں ہے؟ اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گی۔ اتنے میں بڑے بیٹے نے ٹھنڈے سانس لی، عمران، آج مجھے احساس ہوا کہ ہم کتنے بڑے بیوقوف تھے۔ نائلہ صرف کھانا نہیں بناتی تھی، وہ اس گھر کی روح تھی۔ آج گھر کا کونا کونا گندا ہے، بچے بیمار پڑے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ ہم نے اسے ان پڑھ کہا، لیکن اصلی جاہل تو ہم نکلے جو ہمیں اپنا گھر تک سنبھالنا نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور بولا، امی، اپنی بہو کو کبھی بیٹی نہیں سمجھا، اور عمران، تم نے اسے صرف اپنی جائیداد سمجھا، اور عشرت، تم نے اسے نیچا دکھا کر اپنا قدم بڑھانے کی کوشش کی۔ آج وہ آزاد ہیں اور تم سب اپنی بنائی ہوئی غرور کے پنجرے میں قید ہو۔ عمران کو پہلی بار ڈر لگا، اس نے فوراً نائلہ کو فون کیا، لیکن فون بند تھا۔ اسے اپنی وہ باتیں یاد آنے لگی، تمہاری حیثیت صفائی تک کی تھی۔ آج اسے اپنی حیثیت سمجھ آ رہی تھی، جب اسے ایک گلاس پانی کے لیے بھی خود باورچی خانہ تک جانا پڑ رہا تھا۔ رات کے 11 بجے پورا خاندان کھانے کی میز پر بیٹھا تھا، جہاں باہر سے منگا کر ٹھنڈا اور بے ذائقہ کھانا رکھا ہوا تھا۔ کسی کے گلے سے نوالا نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ سب کی نظریں اس خالی کرسی کی طرف تھی جہاں نائلہ بیٹھ کر سب کو کھانا کھلاتی تھی اور خود سب سے آخر میں بچے کچے روٹیاں کھاتی تھی۔ ادھر نائلہ اس وقت اپنی کمرے کے کھڑکی پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی ہتھیلی میں رکھے 500 کے نوٹ کو دیکھا جو اس کے والد نے دیا تھا۔ اس نے اسے چھوما اور خود سے وعدہ کیا، اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔
شروعات آسان نہیں تھی۔ صبح 4 بجے اٹھ کر اسے منڈی جانا پڑتا تاکہ تازہ سبزیاں اور اناج لا سکے۔ اس نے ایک ٹفن سروس شروع کیا۔ پہلے دن اس نے صرف 10 ٹفن بنائے۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید کوئی ان پڑھ عورت کے ہاتھ کا کھانا کیوں خریدے گا، لیکن جیسے ہی لوگوں نے اس کی بنائی ہوئی دال مکھنی اور لچھا پراٹھا چکھا، خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ شہر کے کام کاج کرنے والے لوگ جو روز ہوٹلوں کا مسالے دار اور غیر صحت بخش کھانا کھا کر اب چکے تھے، انہیں نائلہ کی کھانے میں گھر کی مٹھاس ملی۔ بہن جی، آپ کے کھانے میں تو میرا امی کی عادتوں جیسا ذائقہ ہے، ایک نوجوان سافٹ ویئر انجینئر نے ٹفن لیتے ہوئے کہا تو نائلہ نے آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی محنت کی قدر صرف برتن مانجنا نہیں۔ ایک مہینے کے اندر 10 ٹفن سے تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اس نے 2 اور ضرورت مند خواتین کو اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا۔ ادھر زینب بیگم کے گھر میں جہنم جیسا ماحول تھا۔ زینب بیگم کا شوگر لیول بڑھ گیا تھا کیونکہ وقت پر دوا دینے والا اور پرہیز کا کھانا بنانے والا کوئی نہیں تھا۔ عمران اپنی الماری میں موزے ڈھونڈتے ہوئے تھک چکا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ صبح کے چائے سے لے کر رات کے دودھ کے گلاس تک نائلہ ایک غیر مریب فرشتے کی طرح سب سنبھالتی تھی۔ اگلے 10 دن بعد تک آ کر عمران ہمت جٹائی اور نائلہ کے مرکز پہنچ گیا۔ نائلہ پہلی سے کہیں زیادہ خوبصورت اور خود اعتماد سے بھری تھی۔ یہاں کیوں آئے ہو عمران؟ یہاں صفائی کرنے والا نائلہ نہیں رہتی۔ نائلہ نے سخت آواز میں کہا۔ ہاں، تو عمران کے آنکھیں بھر آئے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نائلہ مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے جاہل کہا، لیکن اصلی جاہل تو میں ہوں جسے اپنی بیوی کی محبت اور محنت کی قدر نہیں ہوئی۔ گھر جہنم بن گیا ہے نائلہ، امی بیمار پڑی ہیں، بچے تجھے یاد کر کے روتے ہیں، پلیز گھر واپس چلی۔ ہاں۔ نائلہ نے پرسکون ہو کر اسے دیکھا۔ عمران، گھر جہنم اس لیے نہیں بنا کیونکہ میں وہاں نہیں ہوں، گھر جہنم اس لیے بنا کیونکہ وہاں انسانیت نہیں ہے۔ تم نے مجھے ایک مفت مشین سمجھا۔ کیا تمہیں یاد ہے جب میرے والدین آئے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے اس کی غریبی کا مذاق اڑایا تھا۔ عمران نے روتے ہوئے کہا، میں سب ٹھیک کر دوں گا نائلہ، میں امی سے بھی کہوں گا کہ وہ تم سے معافی مانگے۔ نائلہ نے پختگی سے کہا، معافی الفاظ سے نہیں کردار سے دی جاتی ہے۔ میں گھر واپس آؤں گا لیکن میری اپنی شرائط پر۔ اب میں صبح 5 بجے اٹھ کر سب کی غلامی نہیں کروں گا۔ گھر کے کام میں سب کو ہاتھ بٹانا ہوگا۔ امی جان کو باورچی خانے میں میری مدد کرنی ہوگی، عشرت بھابی کو بچوں کی ذمہ داری لینی ہوگی، اور تمہیں مجھے ایک آزاد عورت کی طور پر قبول کرنا ہوگا۔ عمران نے سر جھکا لیا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بس ایک بار گھر لوٹ آؤ۔ تو نائلہ نے اسے ایک ٹفن تھما دیا اور کہا، یہ لو آج کا کھانا، کل میں گھر آؤں گا لیکن بہو بن کر نہیں، نوکرانی بن کر نہیں۔ اگلے دن جب نائلہ نے اپنے سسرال کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماحول بدلا ہوا تھا۔ زینب بیگم دروازے پر کھڑی تھی، ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، ان کی آنکھوں میں وہ پرانا غرور نہیں بلکہ ایک عجیب سی شرمندگی تھی۔ بہو، مجھے معاف کر دے، میں نے بڑھاپے کی آڑ میں تیرا بہت خون جلایا، زینب بیگم نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو نائلہ نے ان کے پاؤں چھوئے اور بولی، امی جان، پرانے باتیں پیچھے چھوڑ دیجیے، بس یاد رکھیے کہ گھر کی بنیاد اسی وقت مضبوط رہتی ہیں جب اس پر لگے پتھروں کو عزت ملے۔ جٹانی اور ان کی شوہر بھی وہی کھڑے تھے۔ عشرت نے آگے بڑھ کر نائلہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، نائلہ، مجھے فخر ہے کہ تم نے جو گھر دکھایا وہ میں اپنی MBA کی ڈگری لے کر بھی نہیں کر پائی۔ تم نے ہمیں انسان بنانا سکھایا۔ اس رات گھر میں پھر سے کھانا بنا، لیکن اس بار نائلہ اکیلی نہیں تھی۔ عمران سبزیاں کاٹ رہا تھا، فیصل میز لگا رہا تھا، زینب بیگم پاس بیٹھ کر نائلہ اور عشرت کو اپنی پرانی ترکیبیں بتا رہی تھی۔ 8 سال بعد آج واقعی اس گھر میں سکون آیا تھا کیونکہ اب وہاں کوئی درجہ بندی نہیں تھی، ہر ایک کی محنت کو اس کی جگہ مل چکی تھی۔ تو دوستوں، نائلہ نے اپنی حق کے لیے قدم اٹھا کر صحیح کیا یا غلط؟ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیے، اور کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔